بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو شروع کر لیتے ہیں، آج کا واقعہ شروع کر لیتے ہیں۔ صدیوں پہلے بابل یعنی کہ موجودہ عراق میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم تھی۔ یہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بادشاہ طاقتور اور ظالم تھا اور اس نے بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی قوم پر حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ انہی قیدیوں میں ایک نوجوان حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ نہایت ذہین، خوبصورت اور عبادت گزار نوجوان تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اپنی عقل، دیانت اور علم کی بدولت بابل کے دربار میں ایک معزز مقام پر فائز ہو گئے۔ بادشاہ بخت نصر کے بعد بادشاہ داریوش نے حکومت سنبھالی اور اس نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو مشیر خاص مقرر کیا۔ بادشاہ داریوش حضرت دانیال علیہ السلام پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ دربار کے دوسرے مشیر اور وزراء حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کیونکہ بادشاہ انہیں زیادہ عزت دیتا تھا۔ انہوں نے سازش کی کہ کسی طرح دانیال کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، مگر حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی میں کوئی برائی یا کوتاہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے دین پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بادشاہ داریوش سے کہا، اے بادشاہ، ہم تجویز پیش کرتے ہیں کہ آئندہ 30 دنوں تک کوئی شخص کسی انسان یا کسی معبود سے کوئی دعا یا درخواست نہ کرے، صرف بادشاہ سے مانگے۔ جو اس حکم کے خلاف ورزی کرے اسے شیروں کی کھائی میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور دن میں 3 مرتبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔ جب انہیں اس فرمان کا علم ہوا تب بھی وہ اپنے رب کی عبادت سے باز نہ آئے۔ حسد کرنے والے درباریوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور فوراً بادشاہ کے پاس شکایت لے گئے۔ بادشاہ داریوش حضرت دانیال علیہ السلام سے پہلے محبت کرتا تھا لیکن قانون بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ مجبور ہو کر حضرت دانیال کو شیروں کی کھائی میں ڈالنے کا حکم دے بیٹھا۔ بادشاہ نے غمگین دل کے ساتھ کہا، اے دانیال، میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا رب جسے تم ہمیشہ پکارتے ہو وہ تمہیں ان شیروں سے بچا لے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو کھائی میں ڈال دیا گیا جہاں بھوکے خونخوار شیر موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب آئے مگر وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ شیر ان کے قدم چاٹتے رہے اور ان کے گرد بیٹھ گئے جیسے پالتو جانور ہوں۔ اسی دوران اللہ نے حضرت حبقوق ایک اور نبی تھے کو وحی کی کہ دانیال کے لیے کھانا لے جاؤ۔ حضرت حبقوق کھانے کے ساتھ بابل پہنچے اور حضرت دانیال کو کھانا دیا۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے حفاظت فرمائی۔ صبح کے وقت بادشاہ داریوش تڑپتا ہوا کھائی کے پاس آیا اور آواز دی، اے دانیال، کیا تمہارے رب نے تمہیں شیروں سے بچا لیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، اے بادشاہ، میرا رب مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے کیونکہ میں اس کے نزدیک بے گناہ ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور حضرت دانیال کو کھائی سے نکالنے کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے سازش کی تھی ان کے اہل خانہ سمیت شیروں کی کھائی میں ڈال دیا گیا۔ روایت کے مطابق جیسے ہی وہ کھائی میں گرے شیر ان پر ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ داریوش نے پھر حکم جاری کیا کہ پوری سلطنت میں حضرت دانیال کے رب کی عظمت کا اعلان کیا جائے۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، سچائی اور صبر پر قائم رہنے والا انسان اللہ کی مدد سے ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے دین پر چلنے والا بنائے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی آپ سے اسی طرح کے کسی اچھے مورل سٹوری کے ساتھ، کسی اچھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔